دوسرا ضمنی سوال اس پہ یہ ہے کہ لوگ عام طور پہ یہ کہتے ہیں کہ ایک زمانے تک آپ کی بھی وہی رائے تھی جو علماء کی رائے تھی کہ یہ داڑھی جو ہے انبیاء کی ہی سنت ہے اور اسی لحاظ سے مسلمان معاشرت میں لوگوں کو یہ رکھنی چاہیے. تو جب آپ کی یہ رائے تھی تو کن بنیادوں پر تھی؟ اور اب تو خیر آپ کی رائے اگر تبدیل ہوگی، ان کی بنیادیں تو آپ نے واضح کر دی ہیں، تو اس وقت کس بنیاد پہ آپ یہ کہتے تھے؟ میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ میں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا. اس مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کے بعد ظاہر ہے کہ میرا اگر دین کی طرف رجحان ہوگا تو سب سے پہلے میں اسی دین کو سمجھوں گا جو علماء بیان کرتے ہیں. میرے زمانے میں میرے قریب جو اہل علم ہوں گے، جن کی کتابیں میں پڑھوں گا، جو کچھ وہ کہیں گے اسی کو اختیار کروں گا نا. اب ایک صورت یہ ہے کہ آپ نے وہ پڑھ لیا، آپ نے وہ جان لیا، آپ اسی پر زندگی میں قائم رہے، دنیا سے رخصت ہو گئے. میں نے بدقسمتی یہ فیصلہ کر لیا کہ نہیں، میں ایک ایک چیز کو جانچوں گا. اسی لیے میں اپنے کام کے بارے میں بھی ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ مسلمانوں کے مذہبی فکر کی ریکنسٹرکشن کا کام ہے. یعنی مجھے یہ طے کرنا تھا کہ کیا جو کچھ بیان کیا گیا ہے میں اس کو قبول کر لوں یا میں اس سارے ذخیرے کا دوبارہ جائزہ لوں. تو یہ جائزہ لینے کا عمل ظاہر ہے کہ برسوں میں مکمل ہوا ہے. تو اس دوران میں میں کسی غار میں نہیں چلا گیا تھا، فارغ بھی نہیں بیٹھ گیا تھا. جو کچھ بھی دین تھا اس کو میں بیان بھی کرتا تھا، یعنی جو سمجھا تھا میں نے، اور اس دین پر عمل بھی کرتا تھا. جیسے جیسے کسی چیز کی غلطی واضح ہوتی چلی گئی میں نے اس کو بیان بھی کرنا شروع کر دیا اور لکھ بھی دیا. تو مجھے یہ بتائیے کہ اس سے مختلف کیا صورت ہوگی؟ اگر کل کو کوئی لوگ تحقیق کریں گے تو وہ بھی یہیں سے شروع کریں گے. آپ کے جو جلیل القدر ائمہ ہیں ان سب نے اپنی زندگی کی ابتدا یہیں سے کی. یعنی انہوں نے اپنے اساتذہ سے جو دین سیکھا، جس طرح پہلے علماء نے ان کو بتایا، انہوں نے وہاں سے زندگی شروع کی. اس کے بعد تحقیق کا عمل جاری ہوا. اگر ایسا نہ ہوتا تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ امام شافعی جو امام مالک کے بھی شاگرد ہیں اور امام محمد کے بھی شاگرد ہیں، اس کے بعد وہ مکے میں تھے تو ان کی اور آراء تھیں، وہ جب بغداد میں آئے تو ان کی اور آراء تھیں، وہ مصر میں گئے تو اور آراء تھیں. یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ایک زندہ انسان کی طرح وہ لوگ تحقیق کرتے تھے. ہم نے اس کا دروازہ بند کر رکھا ہوا ہے. ہمارے علماء نے یہ اصول اختیار کر لیا ہے کہ جو کچھ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے، اپنے اکابر سے سنا ہے، اس کو ہم چیلنج نہیں کریں گے. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ میں نے یہ کام کیا ہے اور میرے نزدیک یہ دور حاضر کی ناگزیر ضرورت ہے. یعنی اس وقت آپ اس دنیا میں جی رہے ہیں، اس میں یہ لازم تھا کہ انسانی فہم کا جائزہ لیا جائے. دیکھیے، ایک چیز ہے اللہ کا دین اور ایک دوسری چیز یہ ہے کہ انسانوں نے اس دین کو کیسے سمجھا. تو قرآن مجید کی کوئی آیت ہے، کس طرح سمجھی، غور کریں گے. اگر سنت کا کوئی فہم ہے تو اس کو بھی دوبارہ دیکھیں گے. اسی طرح کا معاملہ روایات میں ہوگا. یعنی ایک ایک چیز کو دوبارہ دیکھا جائے گا کہ وہ دلیل کی بنیاد کے اوپر قابل قبول ہے یا نہیں ہے. تو یہ کام چونکہ میں نے کیا ہے اور یہ ایک دن میں نہیں ہو گیا، اس میں برسوں لگے ہیں. تو اس میں میری بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ ماضی میں جا کے دیکھیں گے تو وہ وہی تھیں جو عام طور پر اہل علم بیان کرتے ہیں. جب اس کی غلطی مجھ پر متعین ہو کے واضح ہو گئی تو پھر میں نے اس کو لکھ دیا. اب تو آپ جانتے ہیں کہ 2007 میں میری کتاب میزان شائع ہوئی ہے. اس میں نے پورے دین کو اپنی تحقیق کے مطابق بیان کیا ہے. پھر ایک مرتبہ پوری کتاب پر نظر ثانی کی ہے اور اس کا پھر نظر ثانی شدہ ایڈیشن شائع ہوا ہے. اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو خود اپنی تحقیقات پر نظر ثانی کرتے ہوئے میں نے بہت سی چیزوں میں تبدیلیاں کی ہیں. تو یہ عمل جس جگہ بھی کسی قوم میں ہوگا وہاں یہی صورتحال پیدا ہو جائے گی. اگر آپ یہ طے کر لیں کہ آپ کو غور نہیں کرنا، جو کچھ آپ کو اپنے آباء سے ملا ہے اسی کو مانتے رہنا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ کوئی تبدیلی بھی نہیں آئے گی. ٹھیک. اچھا،